بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تحسین باسط پروگرام جن و بشر کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کی ذات کریم ہے، غفور الرحیم ہے، مالک القدوس ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ آپ کی ذات تمام کائنات کی خالق ہے، مالک ہے۔ آپ ہی کی ذات عزت دینے والی ہے اور ذلت دینے والی ہے۔ اس کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اس پروگرام جن و بشر کو عزت دی، شہرت دی، مقبولیت دی اور آپ ناظرین کے ذریعے پذیرائی دی۔ محترم ناظرین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے پراسرار حقائق پر گفتگو کی تھی۔ جنات، بد، آسیب، سحر، سفلیات، عملیات، سحر و آسیب، روح اور روحانیت۔ ہمارا آخری موضوع تھا روح اور روحانیت کے حوالے سے۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں گفتگو کی تھی روح کے حوالے سے کہ روح کیا ہوتی ہے، روحانیت کا کیا کانسیپٹ ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر اسپریچولیزم پر بہت کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس موضوع کو اپنے اس دوسرے پروگرام میں بھی مختلف موضوعات کے ساتھ ملا کر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اپنی اس روایتی گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کا تعارف اپنے معزز مہمانوں سے کروائیں گے۔ ناظرین اکرام، میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور میری پسندیدہ شخصیت ہمیشہ کی طرح جناب مفتی مشتاق احمد عباسی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ مفتی صاحب ایک مشہور اسکالر ہیں، عالم دین ہیں۔ ماورائے علوم پر آپ کو بڑی فوقیت حاصل ہے، آپ نے بہت کام کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب مولانا پیر نصیر الدین عرف خاکی جان نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب کا تعلق سلسلہ نقشبندی کے پیر و مرشد سے ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ ایک پرانے آزمودہ کار عامل بھی ہیں۔ آپ عملیات، سفلیات، کالے علم اور جادو کا توڑ جانتے ہیں۔ ہزارہ مریض آپ سے اب تک فیض یاب ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے تجربے سے بھی ہم مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین اکرام، اب اپنے اس روایتی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے روح کے حوالے سے اس سوال کے ساتھ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن پاک نے انسانی روح کو نفس سے تعبیر کیا ہے، شرعی اعتبار سے اس کی کیا حقیقت ہے، آپ کچھ بتائیے پلیز۔ شکریہ تحسین صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ایک علم کا خزانہ ہے۔ ایک مشہور جو ہے وہ جملہ کہا جاتا ہے، بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ تمام علوم اولین و آخرین کے قرآن میں ہیں، لیکن انسانوں کی عقلیں کوتاہ ہیں وہاں تک رسائی کے لیے۔ واقعی قرآن پاک میں نفس کو روح کہا گیا اور اسی طرح جو ہے نفس کو ایک الگ معنی میں بھی لیا گیا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ زمر میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها الی آخری۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ۔ یہاں دونوں جگہ نفس کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نفس بھی ایک لطیف اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ لطیف جو ہے ایک جوہر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اسی طرح روح بھی۔ تو عموماً نفس جو ہے وہ یہ اطلاق کیا جاتا ہے کہ نفس سے مراد وہ انسان کے اندر قوت یا استعداد جو اس کو برائی کی طرف برانگیختہ کرتی ہے، ابھارتی ہے، اور روح جو ہے یہ نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف اور اچھی سیرت کی طرف جو ہے انسان کو برانگیختہ کرتی ہے اور ترغیب دیتی ہے۔ روح کے حوالے سے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے لطیف۔ یہ لطیف لفظ کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ مادیت سے ہے
کہ کوئی جو چیز ہے وہ مادے کی حالت میں ہو؟ اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کثیف، ایک ہے لطیف۔ کثیف جو ہے وہ مادی چیز کو کہا جاتا ہے جو نظر میں آئے، مشاہدے میں اچھا، آئے، معائنے میں آئے، اور لطیف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نظر میں نہ آئے اس کے اثرات سامنے ہوں، جیسے ہوا ہے، ہوا ہمیں صحیح۔ نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، گرم چل رہی ہے، ٹھنڈی چل رہی ہے۔ اسی طرح روح کا بھی معاملہ ہے کہ وہ ہے تو اللہ کی مخلوق لیکن نظر میں ہمیں نہیں آ رہی۔ اچھا، ہماری اس کائنات میں مختلف مخلوقیں ہیں، جنات ہیں، چڑیلیں ہیں، یا بھوت پریت وغیرہ ہم سنتے ہیں، کیا روح بھی ایک مخلوق کا درجہ رکھتی ہے؟ جی بالکل، روح بھی اللہ ہی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک روحانی لطیف جوہر کے اندر طرح اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو ہمارے جسم میں کار فرما بھی فرما دیا، اس کی محرک بھی وہی ہے، اور ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اور اس کا اس جسم کے چلنے کے ساتھ، پورے حرکت کے ساتھ اور اس کی کارکردگی کے ساتھ پورا روح ہی کا تعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا خطاب دیا گیا، روح اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی روح، جی تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح کیوں کہا گیا؟ جی، اس میں کافی تفصیلات ہیں، مختصر یہ ہے کہ یہ بعض امتیاز یا خصوصیات ہوتی ہیں وہ کہا جاتا ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا جز یا اللہ کا حصہ جی، یا ان کی جو ہے وہ ذات میں سے جو ہے یہ جو ہے اس کا ایک حصہ ہو، یہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا ایک خاص معجزے کا ذکر ہے، اس کو ناقہ یعنی اونٹنی کہا گیا، اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں۔ اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ کہا گیا، یہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے، فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح من، کہ یہ اللہ کی جو ہے ان کی طرف سے روح ہے، یہ فرمایا۔ تو یہ جی، ساری روح اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، جیسے حضرت کیا؟ آدم علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں ان کا پتلا تیار ہو گیا تو میں نے اس میں اپنی روح کو ڈالا، یا میں اپنی روح کو اس میں پھونکوں گا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ پیر صاحب سے ہم کچھ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فی زمانہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف لوگ پریشانیوں میں شکار ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں، عاملین سے بھی لوگ رجوع کرتے ہیں۔ پیر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس عام طور پر کس طرح کے مریض آتے ہیں اور ان کے مسائل کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ جی جناب حسین صاحب، ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر رشتوں کے متعلق، کہ بہت سارے لوگوں کے رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، رشتے طے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یکدم وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی بالکل شادیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تاریخیں طے ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود کسی نہ کسی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کاروباری حضرات ہوتے ہیں، ان کے بہترین کاروبار چل رہا ہوتا ہے، یکدم ان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ پریشان حال ہو کر وہ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کہیں سے کچھ نہ کچھ کوئی کر دیتا ہے، جیسے کسی نے کوئی بندش کر دی، کوئی ایسی چیز کر دی کہ یکدم اس کے کاروبار بند ہو گیا، اور وہ بند کرنے کے لیے مختلف قسم کے عمل کرواتے ہیں، سفلی وغیرہ، اور اس کی وجہ سے وہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو رشتے وغیرہ طے ہوتے ہیں، ان کے رشتوں کو مختلف طریقوں سے وہ لوگ اسی بندش کرتے ہیں کہ جی، بنا کام، جیسے کل مسئلہ طے ہو گیا، کارڈ بھی چھپ گئے، وقت بھی تیار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، جی، لیکن اس میں جو پیچھے لگا ہوا ہے وہ رات اور دن ایک کر کے اس کی رکاوٹ ہر حال میں کرتا ہے کہ اس آدمی کا یہ مسئلہ حل نہ ہو۔ اس لحاظ سے وہ پھر جن اور جادو سے کام لے کر اس کی رکاوٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ عملیات، سفلیات اور اس طرح کے جو غلط قسم کے جادو ہوتے ہیں یہ اپنا اثر دکھاتے ہیں، بے شک، اور بالکل عام طور پر جو لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں، شادی میں رکاوٹ یا کاروبار میں بندش، تو اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ ہوتا ہے اور یہ شروع سے ہو رہا ہے، جیسے قرآن مجید یہ چیز بتاتا ہے، اور یہ
اکثر جگہ جگہ میں یہ ایسے لوگ بندش کر دیتے ہیں جہاں سے آدمی کا سارے کاموں کا راستہ کھلا ہوتا ہے اور یکدم اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین کرام، دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔